اللہ علیہ وسلم سے غور سے سنو اس بات میں۔ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دو کہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، ایمان تو ابھی تک ان کے سینوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ بات کو سمجھیے، ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ایمان کی فکر صرف اور صرف ایمان والے کو ہوتی ہے، منافق اس سے بری ہوتا ہے۔ منافق جو ہوتا نا، منافق جس کے دل میں کچھ اور رہتا اور جس کی زبان پہ کچھ اور رہتا، جس کے دل میں کچھ اور رہتا، جس کی زبان پہ کچھ اور رہتا، اس کو کبھی بھی ایمان کی فکر نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کی فکر صرف اور صرف ایمان والوں کو ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو فتنوں کے علم جاننے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، بار بار آتے، یا رسول اللہ مجھے بتائیے قیامت تک کیا کیا فتنے آنے والے ہیں دنیا میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 14 منافقوں کے نام بتائے تھے اور یہ کہا تھا کہ راز میں رکھنا حذیفہ، کسی کو بتانا نہیں۔ اب غور کرو، سوچ کے دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو وہ حضرت عمر کو بناتا۔ غور کر کے دیکھو، ایسی عظیم ہستی کے ایمان کی حالت دیکھو کہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، تجھ کو اللہ کی قسم ہے حذیفہ بتا ان 14 میں کہیں میرا نام تو نہیں تھا۔ تجھ کو اللہ کی قسم ہے اے حذیفہ بتا ان 14 میں کہیں میرا نام تو نہیں تھا۔ سوچو، غور کر کے دیکھو، ایمان کی فکر صرف اور صرف ایمان والوں کو ہوتی، اور آج ہمارے ایمان کی حالت دیکھو، غور کر کے دیکھو۔ کسی سے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ کسی کو کیا گواہی دینے کو لگاتے؟ خود اپنی زندگیوں پر غور کر کے دیکھو کہ ہم نے کب ایمان سیکھے، ہم نے کب ایمان کی فکر کرے۔ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ ہم ماننے والے ہیں، ہم یقین کرنے والے ہیں، ہم بھروسہ کرنے والے اللہ پہ، تو کیسا بھروسہ ہے، کیسا یقین ہے، کیسا ماننا ہے؟